یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات بیان کی، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، انسان ہیجانی کیفیت میں، اور بس اوقات جب دین کو نہیں سمجھتا تو پھر بہیمانہ کیفیت میں بھی چلا جاتا ہے۔ اس کیفیت سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان شادی کر لے، انسان نکاح کرے۔ اغض للبصر، نظر بھی جھکے گی، احسن للفرج، اور انسان کو پاک دامنی بھی نصیب ہوگی۔ اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، جس کے پاس طاقت نہیں کہ وہ ذمہ داری سنبھال نہیں سکتا، تو اس کو چاہیے فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، کہ وہ روزہ رکھے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، یہ روزہ رکھنا اس کے لیے علاج بن جائے گا۔ علاج کس بات کا؟ اس کے جذبات کو اور اس کی شہوتوں کو توڑنے کے لیے یہ روزہ علاج بن جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر شادی کے 3 مقاصد پیش کیے ہیں۔ اگر اپنی نظر کو کوئی جھکانا چاہتا ہے، شادی اور نکاح کرے۔ اگر پاک دامنی اور پاکیزگی چاہتا ہے تو شادی اور نکاح کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا جو مقصد شادی کا بیان کیا ہے وہ یہ ہے، انسان کبھی بھی فتنوں سے نہیں بچ سکتا جب تک پاک دامنی کا یہ راستہ نکاح اور شادی اختیار نہیں کرتا۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں، لوگ تو کہتے ہیں کہ بہت بہادر ہیں، لوگ تو ان کے بارے میں بہت بڑے الفاظ بولتے ہیں، لیکن کچھ کرائیٹیریا شریعت نے پیش کیا ہے، اور وہ کرائیٹیریا کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لو لم يبق من اجلی الا 10 ایام، اگر میری زندگی کے 10 دن باقی رہ جائیں، وَأَعْلَمُ، اور مجھے پتہ چل جائے، انی اموت فی آخرها، کہ میں نے 10ویں دن اللہ کے پاس چلے جانا ہے، لی فیہن طول النکاح لتزوجت مخافۃ الفتنہ، تو میں اپنے آپ کو فتنے سے بچانے کے لیے شادی کر لوں گا 10 دن۔ اور آج امت کے اندر اتنی بے روی ہے، ایسے غلط رواج ہیں، اتفاق سے اگر کسی کی بیوی فوت ہو جائے تو دوبارہ وہ نکاح نہیں کرتا۔ کیوں؟ لوگ کہیں گے یہ وقت ہے، اب اپنے بچوں کو تم پالو۔ امام احمد بن حنبل، امام اہل سنت والجماعہ، جن کے بارے میں آپ پچھلی مجلس میں سن چکے ہیں، 40,000 حدیثوں کو لکھنے والا شخص، جس کو امام کا درجہ ملا ہے دنیا میں، عصر کے وقت اپنی بیوی کو دفنا کے آئے اور مغرب کے بعد اپنے بیٹے کے ہاتھ پیغام بھیج دیا ایک نیک گھرانے میں کہ اگر آپ پسند کرو تو میں ابھی شادی کرنا چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ زندگی کی ایک رات بھی شیطان میرے دل میں کوئی بات بھی پیدا کر سکے۔ اگر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ وہ عصر کے وقت بیوی کو دفنانے کے بعد مغرب کے وقت اپنے ایمان کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو کیا ہم اس ہستی سے زیادہ نیک ہیں؟ اور وہ لوگ جن کو لوگ تو بہت گریٹ کہتے ہیں لیکن شریعت ان کو مجرم کہتی ہے، وہ کون سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں میں نے شادی کروانی نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے اس کی تفصیل ہم بیان کریں گے، النکاح سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، اس کا میرے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، وہ میری امت سے ہی خارج ہے۔ سبب کیا ہے؟ اس نے میری زندگی کے طور طریقے کو پسند نہیں کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کیا بیان کر رہے ہیں؟ فتنے سے بچنے کے لیے
10 دن اگر میری زندگی ہو اور مجھے خبر مل جائے کہ میں نے آخری دن فوت ہو جانا ہے، تو اپنے آپ کو فتنے سے بچانے کے لیے میں شادی کر لوں گا۔ آج نوجوان نسل کے بے راروی کا سبب جہاں معاشرے کے بہت سارے زاویے ہیں، وہاں والدین کی جہالت بھی ہے، جو کبھی تو جہیز اکٹھا کرنے کے لیے اپنی بیٹیوں کو فتنے کے حوالے کر دیتے ہیں، یا بسا اوقات اپنے بنائے ہوئے معیارات کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹوں کو بوڑھا کر لیتے ہیں، اور اس وقت تک وہ لوگ ذمہ دار ہیں، وہ لوگ ذمہ دار ہیں ہر اس بے راروی کے، جب تک وہ اپنی اس ذمہ داری کو پورا نہیں۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی لاجک نہیں ہے شریعت کا کہ ہمارے پاس اتنا مال جمع ہوگا تب ہم نکاح کریں گے، ہمارا اتنا کاروبار سٹینڈ ہوگا تب ہم نکاح کریں گے۔ شریعت کا یہ مزاج ہی نہیں ہے۔ شریعت کا یہ مزاج ہے کہ اس کا ایمان کب بچ سکتا ہے، شریعت کا یہ مزاج ہے یہ اللہ کے قریب کیسے رہ سکتا ہے۔ یہی تو ایک سبب تھا، جب ایک روڈ ٹوٹتا ہے تو پھر آلٹرنیٹ پیش کرنا پڑتا ہے کہ گاڑیاں اس روڈ سے چلی جائیں۔ شریعت نے یہی تو چیک کیا، چور آخر چوری کیوں کرتا ہے؟ دیکھا کہ بھوکا مرتا ہے، شریعت نے کہا بیت المال بناؤ، لوگوں کو اس کی طرف توجہ دلائی، یہ لو مال، کاروبار کرو، بطور قرض ہے، واپس کر دینا۔ شریعت نے یہ دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مطابق بات کہ لوگوں میں بے راروی کیوں ہے، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی صحیح راستہ نہیں ہے۔ شریعت نے آسان ترین راستہ نکاح کا پیش کر دیا، اور کیسا آسان ترین، جس کی تفصیلات ابھی انشاءاللہ آپ سنیں گے، کہ ایک انسان کے پاس کچھ نہیں، سورتیں قرآن کی چند یاد ہیں، اس کو بھی مہر بنا کے وہ شادی کر سکتا ہے۔ دنیا جہان کی کوئی چیز نہیں، اور روایت کی نص کیا ہے، ہم اس کے وقت پہ تو بقیہ نصوص بھی پیش کریں گے۔ ایک شخص کہتا ہے اللہ کے رسول شادی کرنی، کہا ہل لک من شیء تصدقها الی، بتاؤ کوئی چیز ہے جس کو تم مہر کے طور پہ پیش کرو گے؟ قال لا، کچھ نہیں ہے۔ قال التمس ولو خاتما من حدید، اچھا تم کچھ تلاش کر لو، لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے، کچھ تو ہونا چاہیے۔ فالتمس ولم یجد شیئا، تلاش کی وہ بھی نہیں ملی، پھر واپس آ گئے، کہا اچھا یہ بتاؤ تم پھر مہر کیا دو گے؟ قال ازاری، میرے پاس ایک چادر ہے جو میں نے اس وقت پہنی ہوئی ہے، میں یہ مہر میں دے دوں گا۔ فرمایا لو اعطیت ازارک لا ازار لک، اگر تو چادر بھی مہر میں دے دے گا تو پہنے گا کیا؟ اچھا یہ بتاؤ هل معك من القرآن شيء، کیا قرآن کی کوئی صورتیں یاد ہیں؟ قال نعم لسور سماها، چند صورتوں کے نام لیے صحابی نے۔ فرمایا زوجتک ما معك من القرآن، یہ صورتیں اپنی بیوی کو سکھا دینا، میں اسی کو مہر بنا کے تیرا نکاح کرتا ہوں۔ شریعت کی یہی خوبصورتی ہے، فتنوں سے انسان نہیں بچ سکتا جب تک یہ خوبصورت راستہ اختیار نہیں کرتا۔ اور یہاں رک کے ایک قاعدہ، ایک اصول جو حدیث پیش کر رہی ہے، کچھ لوگ بہادر بننے کے لیے کیا کہتے ہیں، نہیں مجھے ضرورت ہی نہیں، یہ جھوٹ بولتا ہے، میں تو 10 سال، میں اگر 50 سال کا بھی ہو گیا شادی نہیں کرواؤں گا تو کوئی حرج نہیں، یہ جھوٹ بولتا ہے، یا یہ انسان نہیں، یا انسانیت کے قواعد کو توڑنا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جیسی ہستی اللہ تعالی نے آج تک پیدا ہی نہیں کی، نہ قیامت تک پیدا ہو سکے گی، وہ کیا فرماتے ہیں، انی لا اصبر عنہن، میں اپنی بیویوں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بتائیے دنیا میں پھر کوئی نبی سے نیک ہو سکتا ہے؟
ان سے زیادہ تقوی دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ایک ضابطہ پیش کر رہی ہے کہ جو لوگ اس طرح کہتے ہیں یا وہ باطنی طور پر خائن ہیں یا وہ اپنے آپ کو انسانیت کے دائرے سے نکالنا چاہتے ہیں یا شریعت کا یہ راستہ انہیں پسند نہیں ہے جس کو نکاح اور شادی کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ دنیا کے اندر فتنوں سے بچ کر انتہائی خوبصورت اور سنجیدگی کی زندگی گزارنی ہے تو اس کے لیے آپ کو 3 چیزیں اختیار کرنی ہیں۔ اگر یہ 3 چیزیں میسر ہیں تو سمجھ سکتے ہیں آپ کہ آپ ظاہری اور باطنی فتنوں سے اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَى آخِرَتِهِ، دل ایسا بناؤ جو اللہ کا شکر کرنے والا ہو، زبان ایسی بناؤ جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہو، اور اپنی زندگی میں ایسے ساتھی کی تلاش میں رہو، جو ایسی بیوی کی تلاش میں جو آخرت کے معاملے میں تمہاری مددگار بن جائے۔ یہ پہلو جو ہے آخرت کا معاملہ، نیک بیوی، صالحہ بیوی اور تقیہ بیوی، اسی طرح عورت کے لیے نیک خامن، صالح انسان اور متقی انسان، اس سے بڑی نعمت دنیا میں ہے ہی کون۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ بولے ہیں زوجۃ مؤمنہ، فرمایا الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، یہ دنیا ساری کی ساری مال و متاع ہے۔ اگر پوری کائنات کی قیمت لگائی جائے تو سب سے قیمتی متاع اگر دنیا میں ہے تو وہ کون سی ہے؟ المرأة الصالحہ، نیک عورت سے مہنگی چیز دنیا میں کوئی نہیں ہے۔